अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। एज़ यूजुअल ओटावा का मौसम जो है वो बारिश तेज़ हो रही है और उसी तरह से जैसे कल मैंने वीडियो बनाई थी सेम वही वेदर है। कंसेक्यूटिवली 3 डेज़ हो चुके हैं और बारिश जो है वो मुसलसल जारी और सारी है और ये सिलसिला जो है वो चंद दिनों तक इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो मैंने कल भी आपको बताया था कि ठंडक और खुनकी का जो एहसास है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गो के अभी तक अक्टूबर के महीने में जिस तरह से कनाडा में सर्दी का तूफ़ान बरपा हो जाता है अभी तक वो नहीं है। अभी काफ़ी मौसम में बेहतरी है, उस तरह से मौसम ठंडा नहीं हुआ जिस तरह से आम तौर पर अक्टूबर में हो जाता है। तो नाज़रीन, ये तो एक हल्की सी मौसम के बारे में मैंने आपको एक जानकारी देनी थी कि किस तरह से कनाडा में मौसम जो है वो करवट बदलता है। तो आज की जो वीडियो आप कह लें जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें जो आज की ख़बर मैंने शेयर करनी है वो कुछ यूँ है कि अभी एक वीडियो जो है वो मेरे सामने वायरल होता है और मैं उसे जो है वो अचानक मेरी यूँ समझ लें कि वायरल वीडियो है और अचानक उस पे मेरी नज़र पड़ती है। एक तकरीब है, उस तकरीब में हमारे मुल्क के एक नामवर लिखारी हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं। उनको अगर आप ये कहें ही इज़ द मैन ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर फन मौला हैं। किसी टॉपिक पे किसी इशू पे आप उनसे बात करवाने इंतहाई इस्तदलाल के साथ और मुदल्लिल बात करते हैं और बड़े ही खुश उसलूबी से वो सवालात का जवाब देते हैं। इसलिए जो देखने वाला और सुनने वाला होता है उनकी आँखें भी खीरा हो जाती हैं और उनके कान जो हैं वो भी यूँ लगता है कि जैसे वो सुर में बात कर रहे हैं और सुरीली बातें जो हैं वो कान को टच करती हैं। तो एक बहुत अच्छा एहसास होता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि अगर मैं कोई बात उनके बारे में करूँगा तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। तो नाज़रीन, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ खलीलुर रहमान कमर का। एक तकरीब से मोहतरम खलीलुर रहमान कमर ख़िताब कर रहे हैं और वहाँ पे ज़िक्र होता है इज़राइल और फ़लस्तीन का। नो डाउट टू बी अ मुस्लिम, फ़लस्तीनियों के साथ हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ, उनके साथ हमारी अखुवत, हमारा भाईचारा और हर लिहाज से हमारा दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कता है। और वो मज़लूम हैं, बर्बरियत, जुल्म व तशद्दुद का शिकार हैं। जो इज़राइल के जंगजू हैं या जो इज़राइल की एक पावर है उसके सामने फ़लस्तीनियन जो हैं वो निहत्ते हैं। लेकिन इसके बावजूद कई दहाइयों से
وہ اسرائیل کے لیے سیسا پیلائی دیوار بنے ہوئے ہیں اور اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، ہر پاکستانی بلکہ ہر انسان جو ہے وہ اس جنگ کی مذمت کر رہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں پہ زیادتی کر رہا ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو بات معزز خواتین و حضرات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب محترم خلیل الرحمان قمر کی کہی ہوئی بات کو میں ٹو کرتے ہوئے آگے بڑھاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اسرائیل جو ہے وہ غنڈہ بنا ہوا ہے، وہ بدماش بنا ہوا ہے۔ تو ناظرین، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کسی کو غنڈہ سمجھتے ہیں، بدماش سمجھتے ہیں، تو وہ فیئر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہ بدماش بن جاتا ہے اور غنڈہ جو ہے وہ غنڈہ بن جاتا ہے۔ کیوں کہ لوگوں پہ وہ اپنا خوف، دبدبہ، اپنا رعب طاری کر جاتا ہے، اور جن وجوہات کی بنا پر اس کا جو ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے وہ لوگوں کی شخصیت پہ، لوگوں کے اذہان پہ مسلط آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غنڈہ بن جاتا ہے۔ تو خلیل الرحمان قمر صاحب، یہاں پہ مختصر سی میں بات کہوں گا کہ آپ کوئی بھی شخص، خواہ اس کے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے، میں فزیکل طاقت کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ چند اشخاص کو سرِ عام ان کی دھلائی کر دے، ان کی پٹائی کر دے، ان کو زد و کوب کر دے، یا دوسرے لفظوں میں ان کی ٹھکائی کر دے، تو باقی جو دیکھنے والے اشخاص ہوتے ہیں ارد گرد کے، وہ اس سے لرزنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ اس ایک شخص نے 4 بندوں کو زد و کوب کیا ہے، اسے ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا ہے، یہ طاقتور ہے، اس کے پاس طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے، اور جسمانی طاقت کی وجہ سے اس نے باقی جو 4 یا 5 یا 6 یا ایک گروپ تھا اس کو زد و کوب اسی وجہ سے کیا ہے کہ جسمانی طاقت اس کے پاس موجود ہے، اور باقی جو اس کے گرد و نواح میں جتنے لوگ ہوں گے ان پہ خوف طاری ہو جائے گا۔ تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب آپ کمزور اشخاص کو ماریں گے، ان کی پٹائی کریں گے، ان کی دھلائی کریں گے، تو یقیناً باقی لوگ جو ہیں وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مارنے والا بہت بڑا بدماش ہے، بہت بڑا غنڈہ ہے، اور اس کے پاس بہت طاقت ہے۔ کیوں کہ ایک شخص جو مارنے والا ہے، اگر وہ کسی طاقتور شخص کو مارے گا، اسے پتہ ہے کہ اس کی جو اس کو ریپلائی آئے گا اس میں اس کی خود کی اتنی پٹائی اور دھلائی ہو جائے گی، اس لیے وہ ایسے اشخاص کو کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالتا، ہاتھ نہیں لگاتا جو اس سے طاقتور ہوتے ہیں جسمانی طور پر۔ تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، اور یہ انسان کی سائیکالوجی ہے، یہ ہیومن سائیکالوجی ہے۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب آپ کمزور شخص کو چند لوگوں کے سامنے ماریں گے تو باقی لوگوں پہ آپ کا دبدبہ، آپ کا رعب جو ہے وہ طاری ہو جائے گا، اور باقی لوگ جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے بات کی ہے اسرائیل کی، تو اسرائیل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ غنڈہ بنا ہوا ہے، وہ بدماش بنا ہوا ہے۔ اس کو غنڈہ اور بدماش کس نے بنایا؟
سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم جس طرح سے اسرائیل کے لوگ ایجوکیشن لے رہے ہیں، جس طرح سے اسرائیل کے رہنے والے پوری دنیا میں اپنی اکانومی کو انہینس کر رہے ہیں اور معاشی حالات کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور اپنی بالادستی جو معاشی لحاظ سے ہے وہ قائم کر رہے ہیں، اور ہر ادارے میں، ہر فیلڈ میں، ٹیکنالوجی میں سب سے آگے جو ہے وہ اسرائیلی قوم ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیوں کہ ان کا تعلیم کے ساتھ ایک لگاؤ ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک لگاؤ ہے، انہوں نے ایک گہرا سمبند بنا لیا ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور ٹیکنالوجی کو وہ اتنا آگے لے گئے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، جبکہ بینگ اے مسلم ہماری سوچ جو ہے وہ اس سے الگ ہے۔ ہم ٹیکنالوجی سے کوسوں دور ہیں، ہم آج بھی جسمانی طاقت کی بات کرتے ہیں، اور ذہنی طاقت اور ذہن سے جو تسخیر ہوتی ہیں چیزیں، ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ اور موجودہ دور میں جو جدید ایجوکیشن اسرائیلی حاصل کر رہے ہیں، سب سے بڑا جو فقدان ہے ہماری قوم میں، مسلمانوں میں، وہ ہے ٹیکنالوجی سے دوری۔ ہمارے تمام دنیا میں مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں کے پاس بہت ویلتھ ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ایک جو تخیل ہوتا ہے ذہن کا، کسی بات کو، کسی چیز کو تسخیر کرنے کا، وہ نہیں ہے، عمل سے ہم آری ہیں۔ مسلمان جو ہے سوائے باتوں کے اور ان کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے، اور عمل کی نہ ہونے کی وجہ سے، عمل کے فقدان کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں پس رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ پوری دنیا میں راج کر رہا ہے۔ سب سے بڑا جو ان کا جو مین فنکشن ہے وہ ہے عمل۔ کیوں کہ آپ دیکھ لیں علامہ اقبال نے کیا کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ناظرین، ہمارے اتنے بڑے لیڈر، اتنے بڑے اسکالر، اتنے بڑے مفکر علامہ اقبال، وہ عمل کی بات کر گئے ہیں، تو پھر آج اگر یہ قوم آگے ہے، اسرائیلی قوم اگر مسلمانوں سے آگے نکل گئی ہے ہر فیلڈ میں، ہر ادارے میں، تو وجہ کیا ہے؟ وہ ہے عمل۔ جب تک مسلمان عمل کی طرف نہیں آئیں گے اس دنیا میں، گو کہ یہ دنیا فانی ہے، لیکن اس دنیا میں جتنی زندگی ہے اس کو گزارنے کے لیے ہمیں بینگ اے مسلم کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ اسرائیل کا توڑ ہمیں نکالنا اسی صورت میں ہوگا جب ہم عمل کریں گے اور ٹیکنالوجی کو قریب لے کے آئیں گے۔ پھر کوئی بدماش نہیں رہے گا، کوئی غنڈہ نہیں رہے گا، یہ سارے کے سارے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں آج اسرائیل کو ہم غنڈہ اور بدماش کہتے ہیں تو وہ ہماری کمزوریاں ہیں، وہ ہماری نالائکیاں ہیں، ہماری نااہلیاں ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل آج غنڈہ بنا ہوا ہے۔ اصل میں اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اگر آج ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے ایجوکیشن، جو لیٹسٹ ایجوکیشن ہے، جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے، وہ ہم نے لینی ہے، ٹیکنالوجی کے قریب ہم نے جانا ہے، ٹیکنالوجی کو ہم نے حاصل کرنا ہے، تو پھر دیکھیں یہ غنڈہ جو ہے
आपको दुनिया में कहीं नज़र नहीं आएगा, ये भगोड़ा हो जाएगा। और आप जिस तरह से आपकी सल्तनत कई सालों मुसलमानों की एक बादशाहत थी, एक सल्तनत थी, पूरी दुनिया में हुक्मरानी थी, वो दौर दोबारा आ जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमल करने से, बातों से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए खलीलुर रहमान कमर साहब, इज़राइल बदमाश नहीं हैं, हमारी नालायकियाँ हैं, हमारी नाअहलियाँ हैं, जिसकी वजह से हमने उसको बदमाश बना दिया है। जाते जाते मैं फिर अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हमदर्दी और दिल में दर्द और कर्ब रखते हुए यही कहूँगा कि मेरे मुसलमानों जो दुनिया में कहीं भी बसते हैं, इकट्ठे हो जाओ। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। कि आज अगर हम मुत्तहिद हो जाएं इसराइल के ख़िलाफ़, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नेस्तो नाबूद नहीं कर सकती। इज़राइल की हैसियत कुछ नहीं है। अगर हम तमाम मुसलमान आज टेक्नोलॉजी के करीब हो जाएं, एजुकेशन के करीब हो जाएं, तो वो दौर जो कई सालों पहले गुज़र चुका है मुसलमानों का, वो दौर दोबारा लौट आएगा। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। इस वक्त आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।